شکریہ وزیر اعظم صاحب. میں جی جو فیصلے ہوئے ہیں کیا فیصلہ ہوا ہے اور وہ کس طریقے سے ہم اس میں صرف ایک بات جو کہ بار بار پوچھی جاتی ہے میں اس کا ذکر ضرور کرنا چاہتا تھا, اور وہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بحث ہے کہ جی انسانی جان زیادہ ضروری ہے یا معیشت زیادہ ضروری ہے. تو میں لوگوں کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی فیصلے وزیر اعظم کر رہے ہیں, حکومت کر رہی ہے, اس کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے, اور وہ یہ ہے کہ انسانوں کی زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہے. یہاں پر کوئی فیصلہ اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ کوئی ایسے اعداد و شمار جو صرف کسی کتاب کی زینت بنتے ہوں یا کوئی ٹی وی پروگرام میں آپ کو نظر آتے ہوں اس پہ کیا اثر پڑے گا, لیکن انسان کی زندگی پہ کیا اثر پڑ رہا ہے. میں یہ پہلے بھی بول چکا ہوں کہ آپ کی اگر آپ ایک غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, آپ سفید پوش ہیں, آپ متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کی آمدنی ختم ہو گئی, تو اس کے نتیجے میں اگر آپ ایک اپنی بیٹی کی شادی کے لیے جہیز کے لیے پیسے جمع کر رہے تھے اور آج آپ کو بھوک سے بچنے کے لیے وہ پیسے استعمال کرنے پڑ گئے, تو یہ بہت بڑا ایک انسانی صدمہ ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کی پیسے ختم ہو گئے اور آپ جمع کر رہے تھے کہ آپ نے اپنی بچی کو, اپنے بچے کو جو ہے کسی اچھے اسکول میں یا کالج میں داخلہ دلانا ہے, وہ ختم ہو گیا, تو یہ ایک بہت بڑا انسانی نقصان ہے. اسی طریقے سے اور آپ کو بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں. صحت کے اندر وہ چیزیں جو انسان کے لیے, جو کس کے لیے کوئی انشورنس پالیسی نہیں ہے, آپ کیونکہ ہمارے جو سماجی تحفظ کے جو نیٹ ورکس ہیں وہ کمزور ہیں, تو اگر آپ کو کوئی الیکٹیو سرجری تھی, آپ کے پاس پیسے کم تھے, وہ آپ کے پیسے ختم ہو گئے. کوئی کاروبار چھوٹا شروع کرنے کے لیے, کوئی رکشہ آپ نے خریدنا تھا چھوٹا, آپ نے کوئی کھوکھا لگانا تھا, یہ تمام چیزیں, اور ظاہر ہے بھوک کا براہ راست اثر تو ہے ہی لوگوں کے اوپر. تو یہ بالکل یہ ایک لامانی بحث ہے کہ معیشت زیادہ ضروری ہے, انسانی جان ضروری ہے. بالکل انسان سب سے ضروری ہے, لیکن انسان کی زندگی میں صرف ایک ضرورت نہیں ہوتی, تمام انسانی ضروریات کو ہیں, ان کو سامنے مد نظر رکھ کے ہمیں فیصلے کرنے پڑتے ہیں. جہاں تک اس فیصلوں کا تعلق ہے, جس طریقے سے ہم ہمیشہ آپ کو بتاتے ہیں, اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ جب شام کو 7 بجے سے 11 بجے کے درمیان ٹی وی کے ٹاک شو ہم دیکھتے ہیں, تو یہ جو بات ابھی میں کہنے جا رہا ہوں اس کی کہیں عکاسی نظر نہیں آتی. ایسے لگتا ہے کہ سارے صوبے اور وفاق جو ہیں وہ دست و گریباں ہیں. میں بہت آرٹیکلز بھی پڑھ چکا ہوں, اینکرز کی بھی سن چکا ہوں تجزیہ کہ جی وفاق جو ہے وہ صوبوں کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی. تمام فیصلے جو ہیں وہ مشاورت کے ساتھ کیے جاتے ہیں. اسی طریقے سے جس طریقے سے پہلے فیصلے کیے گئے تھے, اسی طریقے سے بھی آج بھی جو فیصلہ ہوا اس کی پہلے 1 ہفتہ باقاعدہ تیاری کی گئی. مختلف جو وزراء تھے انہوں نے اپنے جو ان کے کاؤنٹر پارٹس تھے صوبوں کے اندر, ان کے ساتھ مشاورت کی. پھر اس کے بعد ہم نے کل صبح تمام چیف منسٹر صاحبان کو نیشنل کمانڈ سینٹر کی میٹنگ میں بلایا, اور اس سے 1 دن پہلے ہم نے جو ہماری تجاویز تھیں وہ ان تک پہنچا دیں تاکہ اس کو اچھے طریقے سے غور کر کے آ سکیں. سیر حاصل بحث ہوئی, اور اس بحث کے نتیجے میں جو تجاویز تھیں اس کے اندر تبدیلیاں بھی کی گئیں, اور وہ تبدیلیاں کرنے کے بعد ہم نے آج جو ہے این سی سی کے سامنے فیصلے رکھے کہ جن کے اوپر اتفاق رائے تھا. اور ساتھ ہی ہم نے, کیونکہ ہمارے خیال میں وہ بہت ہی ضروری چیز ہے, اور جو تمام دنیا کے اندر جس طریقے سے ڈیل کیا جا رہا ہے اس سبجیکٹ سے, ہم پاکستان میں اس سے کچھ مختلف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور وہ وزیر اعظم نے جیسے ذکر کیا, وہ پبلک ٹرانسپورٹ کا ایک عام انسان کی, عام شہری کی زندگی کے لیے ایک انتہائی ضروری چیز ہے. اس کے اندر جہاز بھی ہے, اس کے اندر ٹرین بھی ہے, اس کے اندر بس بھی ہے. ہم نے وہ بھی دوبارہ رکھا, دوبارہ اس کے اوپر بات چیت کی. اور میرے خیال میں اگر میں کہوں کہ وزیر اعظم شاید اگر آج چاہتے تو اپنا آئینی طاقت استعمال کر کے وہ صوبوں کے اوپر مسلط بھی کر سکتے تھے اپنا فیصلہ, لیکن انہوں نے پہلے دن سے یہ سوچ نہیں رکھی ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ سارا ملک ساتھ چلے, اور اسی لیے آج انہوں نے فیصلہ نہیں کیا. لیکن انہوں نے یہ ضرور ہمیں ہدایات دی ہیں کہ اگلے چند دنوں کے اندر بیٹھ کے عالمی جو پریکٹسز ہیں جو دنیا میں ہو رہا ہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے, ڈاکٹرز کے مشوروں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے اوپر فیصلے کیے جائیں. تو یہ ایک چیز ہے جو آج ہم نے فیصلہ جس پر نہیں کیا. کیا فیصلے ہوئے جی؟ 6 چیزوں کے اوپر آج اتفاق رائے سے فیصلہ ہوا.
پہلی چیز جو ہے کنسٹرکشن کا، جب 14 اپریل کو ہم نے کھولا تھا کنسٹرکشن کا، وزیر اعظم نے اعلان کیا تھا، تو ہم نے کہا تھا کہ پہلی فیز کے اندر اس میں سے چند چیزیں جو ہیں کھولی جا رہی ہیں، اور اس کے بعد ایک دوسرا فیز بھی آئے گا، اور وہ دوسرے فیز کی آج یونینیمسلی یعنی متفقہ طور کے اوپر اس کے اوپر اتفاق ہو گیا۔ حماد اظہر آپ کو اس کی بھی تفصیل بتائیں گے۔ اور دوسرا جو فیصلہ اتفاق رائے سے ہوا، یعنی چھوٹی مارکیٹیں جو ہیں ان کو کھولنے کی اجازت ہو، وہ دکانیں جو محلوں کے اندر ہیں ان کو کھولنے کی اجازت ہو، جو دیہی علاقے کے اندر دکانیں ہیں ان کو کھولنے کی اجازت ہو۔ پہلے صرف چند مخصوص کاروبار کے لیے دکانیں کھولنے کی اجازت تھی، اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ جو چھوٹی مارکیٹیں ہیں جہاں پہ بہت بڑا کوئی ہجوم جمع نہیں ہوتا، وہ بڑے شاپنگ مال کی طرح نہیں ہے، ان کو بھی کھولنے کی اجازت ہو، تو اس کی بھی تفصیل آپ کو حماد دے دیں گے۔ تیسری چیز جس کے اوپر اتفاق رائے کیا گیا، ایک تجویز یہ بھی تھی کہ افطاری کے بعد جو ہے دکانیں کھولنے کی اجازت ہو، بڑی اس کے اوپر تفصیل سے کل بات کی گئی، لیکن فیصلہ اس کے بعد یہ ہوا کہ جو دکانیں ابھی 8 بجے کے بعد اور 5 بجے تک کھل رہی تھیں، تو فجر کے بعد اجازت دے دی جائے، سحری کے بعد جو ہے لوگ نکل کے شاپنگ کر سکیں، اور 5 بجے تک وہ دکانیں کھلی رہیں تاکہ لوگوں کے پاس ٹائم ہو، لیکن رات کو جو ہے وہ دکانیں بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ چوتھا فیصلہ جو کیا گیا وہ یہ ہے کہ ہفتے میں 2 دن جو ہیں وہ ایسے ہوں گے جس میں سوائے ان چیزوں کے جو بالکل اسینشل ہیں، یعنی جو بالکل شروع کے اندر جن چیزوں کی اجازت دی گئی تھی، اس کے اندر خوراک کی دکانیں ہیں، اس کے اندر دوائیوں کی دکانیں ہیں، اس قسم کی چیزوں کے علاوہ جو ہے وہ تمام دکانیں جو ہیں، تمام مارکیٹس، تمام کاروبار جو ہیں وہ ہفتے میں 2 دن کے لیے بند کیے جائیں گے۔ اور اس کی یہ بھی میں بتا دوں، اور ساتھ ہی میں خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ بنی کہ ہمارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ہمارے سپاہی ہیں، پولیس کے ہیں، ہمارے رینجرز ہیں، وہ جس جاں فشانی سے کام کر رہے ہیں پچھلے کئی ہفتوں سے، بہت زیادہ اس وقت ان کے اوپر بوجھ ہے کہ ان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ جو حفاظتی تدابیر ہیں وہ گراؤنڈ پر ہو رہی ہیں، یہ نہیں ہو رہی، قانون کے مطابق، فیصلوں کے مطابق دکان کھل رہی ہے یا نہیں، تو ان کو بریک دینے کی ضرورت ہے، وہ اشد ضروری ہے ہمارے لیے، ہماری صرف یہ ان کے لیے نہیں ہے، یہ تمام معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حشاش بشاش طریقے سے، اور آج کل تو خاص طور پر رمضان ہے اور بھی مشکل ہے۔ تو چوتھا فیصلہ یہ کیا گیا جی۔ پانچواں فیصلہ جو ہے، پہلے یہ آؤٹ پیشنٹ ڈپارٹمنٹ جو او پی ڈیز ہیں ہسپتالوں کے اندر، ان کو بھی بند کر دیا گیا تھا، کچھ صوبوں نے اس کے اندر ترمیم بھی کی تھی، تو آج اب یہ اتفاق رائے سے فیصلہ کیا ہے کہ سلیکٹیو ڈیزگنیٹڈ، یعنی جس کی نشاندہی کر دی جائے گی، پہلے سے فیصلہ ہوگا، وہ او پی ڈیز کھولنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے، تاکہ لوگ جو ہیں اپنی بیماریاں جو ہیں، جو بہت زیادہ سنگین نوعیت کی نہیں ہیں لیکن انسان پھر بھی تکلیف میں ہوتا ہے، اس کے علاج کے لیے جا سکے۔ تو یہ پانچواں فیصلہ تھا جی۔ اور چھٹا فیصلہ آج یہ ہوا کہ اسکول جو 31 مئی تک بند تھے، اس کو آگے جو بڑھانے کی تجویز تھی، اس کے اوپر اتفاق رائے ہو گیا، اور امتحانات جو ہیں، جو بورڈ کے امتحانات ہیں، اس کے اوپر بھی اتفاق رائے ہو گیا۔ ان دونوں چیزوں کی تفصیل جو ہے آپ کو شفقت محمود صاحب بتائیں گے۔